درس چلو ہشتم منطقی ایک استاد وسیم ششوں میں اردو بھائی شہزاد شاہد مدثر میں سقل ہیں. جو آخری آپ نے فرمایا تھا نا کہ قانون ایک بتایا تھا کہ مقوم العالی مقوم السافل والا، اس کو تھوڑا سا صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. اچھا آغا، آخر میں جو ہم ایک قانون آپ کو ذکر کر رہے تھے وہ اصل میں فصل کا ارتباط ہے، فصل کا رابطہ ہے دوسری چیزوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، من جملہ روابط میں سے فصل کا نوع کے ساتھ کیا رابطہ ہے، فصل کا جنس کے ساتھ کیا رابطہ ہے. صحیح ہے. خوب، ہم نے کہا فصل کا نوع کے ساتھ تو ارتباط معلوم ہے کہ فصل نوع کے لیے مقوم ہے. درست ہے، مقوم ہے یعنی فصل نوع کی ذات میں داخل ہے، کہ انشاءاللہ ابھی ذکر بھی کریں گے. ذاتی وغیرہ پہلے بھی بیان کیا لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر بھی آئے گا. فصل نوع کی ذات میں داخل ہے، یعنی اگر نوع سے آپ فصل کو نکال دیں تو نوع ختم ہو جائے گی. درست ہے آقا، یہ اس کے لیے مقوم ہے. اچھا، پس مقوم ہونے سے مراد ہماری یہی ہے. خوب، جب ہم نے کہا کہ فصل نوع کے لیے مقوم کی حیثیت رکھتی ہے، اور نوع سے بھی مراد ہم نے یہاں پر لی نوع اضافی. صحیح آقا، اگرچہ نوع حقیقی میں بھی ایسے ہے لیکن بعض جگہوں پر میں نے عرض کیا کہ اگر نوع بسیط ہو، نوع مفرد ہو کہ جس کے اجزاء نہ ہو، جنس و فصل نہ ہو، تو پھر وہاں پر بات نہیں آئے گی. لیکن وہ نوع کہ جو خود مرکب ہے، جو معمولاً ہم مثالیں دے رہے ہیں انسان وغیرہ، ان کے لیے بھی مقوم ہے. فصل نوع کے لیے مقوم ہے، چاہے وہ نوع حقیقی ہو چاہے نوع اضافی ہو. لیکن نوع حقیقی میں بعض موارد میں ایسے ہو سکتا ہے کہ جن کو یہاں پر ہم ذکر نہیں کر رہے، وہاں پر اصلاً جنس فصل نہیں ہے. درست ہے. اچھا، اگر نوع اضافی ہے تو آپ دیکھیں نوع اضافی میں ہو سکتا ہے ایک اوپر ہو ایک نیچے ہو. نوع اضافی میں تو ایسے ہوتا ہے نا، مثلا انسان حیوان کی نسبت سے نوع اضافی ہے، حیوان جسم نامی کی نسبت سے نوع اضافی ہے. تو ان انواع کا سلسلہ ترتب کی شکل میں ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتی ہیں. درست ہے. یہ جو اوپر نیچے ہوتی ہے، ہر اوپر والی نیچے والی کی نسبت سے عالی ہے، اور ہر نیچے والی اوپر والی کی نسبت سے کیا ہے، سافل ہے. روشن ہوا مطلب؟ یہ ہر نوع اضافی کہ جو نیچے والی نوع اضافی کی نسبت سے اوپر ہے وہ عالی کہلائے گی، اور ہر وہ نوع اضافی جو اوپر والے کی نسبت سے نیچے کہلائے گی اس کو سافل کہیں گے. درست ہے. اگر یہ دو مقدمے سمجھ میں آ گئے کہ مقوم یعنی ذات کا حصہ ذات سے باہر نہیں نکل سکتی، اور عالی اور سافل یعنی عالی یعنی اوپر، سافل یعنی نیچے. اچھا، اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی تو قانون ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہر وہ جگہ جہاں پر فصل عالی کے لیے مقوم ہے تو وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی. یعنی اگر نوع اضافی جو اوپر ہے اس کے لیے فصل مقوم ہے تو ضروری ہے کہ جو اس کے نیچے مندرج ہے اس کے لیے بھی مقوم ہو. مثلا اگر ایک فصل جیسے حساس متحرک بالارادہ، اگر یہ فصل مثلا حساس متحرک بالارادہ، یہ کس کے لیے مقوم ہے؟ حیوان کے لیے مقوم ہے. حساس متحرک بالارادہ کس کے لیے مقوم ہے؟ حیوان کے لیے. جب یہ حیوان کے لیے مقوم ہے تو ضروری ہے کہ یہ انسان کے لیے بھی مقوم ہو. مقوم العالی مقوم السافل، جو حساس متحرک بالارادہ حیوان کے لیے مقوم ہے، قطعاً و ضرورتاً انسان کے لیے بھی مقوم ہے. درست ہے. اسے کہیں گے کل مقوم للعالی مقوم للسافل. لیکن ولا برعکس نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو سافل کے لیے نیچے جو مندرج نوع اضافی ہے اس کے لیے مقوم ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ عالی کے لیے بھی مقوم ہو. مثال،
اسی حساس متحرک بالارادہ کو لے لیں آپ. یہی جو حساس متحرک بالارادہ حیوان کے لیے مقوم ہے. حیوان جسم نامی کی نسبت سے سافل ہے. حیوان جسم نامی کی نسبت سے کیا ہے؟ سافل ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ حساس متحرک بالارادہ جب حیوان کے لیے مقوم ہے تو قطعاً جسم نامی کے لیے بھی مقوم ہو. نہ، ہو سکتا ہے ایک جسم نامی ہو لیکن حساس متحرک بالارادہ نہ ہو. مثال پیڑ پودے. اب یہ جتنے پیڑ پودے ہیں یہ حساس متحرک بالارادہ تو نہیں ہے. اور رشد ہے ان میں، تنمیہ ہے، نمو ہے ان میں، تولید ہے ان میں، تغذیہ ہے ان میں. یہ چیزیں ہیں نا. نامی اصلاً کہتے ہیں اسے کہ جس کے اندر 3 خاصیتیں ہوں. ایک تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے، رشد ہوتا ہے نا، بڑھتا ہے. تولید مثل کرتے ہیں آقا. ایک پودے سے دوسرا پودا پیدا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. بلکہ آج کل کی تو سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے نا کہ ان کے اندر لقاح تناقض بھی ہوتا ہے. درست ہے. کھجور میں آپ دیکھیں اگر اس کو نر نہ دیا جائے تو کھجور بیکار ہوتی ہے نا. ایسے ہی ہے. دیکھیے جو دیہات والا بندہ وہ خوب سمجھ سکتا ہے. ہم لوگ کو دیہاتوں کے ہمیں پتہ ہوتا ہے. صحیح ہے. خوب لقاح ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ان کے اندر کیا ہے؟ نبات کی خاصیت ایک اور ہے، تنمیہ، تولید اور تغذیہ. غذا بھی لیتے ہیں اگر زمین سے باقاعدہ، سورج سے باقاعدہ ان کی غذا ہوتی ہے. یہ نبات کی خاصیت ہے. پس نبات کی خاصیت کیا ہے؟ نفس، اس کو نفس نباتی بھی کہتے ہیں. نبات کی خاصیت یہ کہ اس کے اندر 3 خصوصیتیں ہوتی ہیں. لیکن حیوان کی خاصیت یہ ہے کہ ان 3 خصوصیتوں کے علاوہ حساس متحرک بالارادہ بھی ہوتا ہے. حیوان کے اندر وہ نباتات والی خاصیتیں ہیں لیکن اس سے اضافی خاصیتیں بھی ہیں کہ حساس بھی ہے اور متحرک بالارادہ بھی ہے. انسان کے اندر پھر ان تمام خصوصیتوں کے علاوہ ایک اور خصوصیت بھی ہے. وہ کیا ہے؟ ناطقیت، تعقل کرنا. ایسے ہے. صحیح ہے. یہ مطلب روشن ہوگا. کل مقوم للعالی مقوم للسافل ولا عکس. تمام شد مطلب. درست ہے. روشن ہوا. اور دوسرا مطلب آخری عبارت کے ٹکڑے کو میں نے تھوڑا سا سرعت کے ساتھ پڑھا تھا. اس کو جلدی جلدی میں بھاگتے ہوئے پڑھا تھا. سمجھ میں آ گیا ہے فصل قریب اور فصل بعید والا؟ ہاں ہاں صحیح ہے. عبارت چھوڑ دوں، پڑھ لوں؟ ہاں. کہاں سے پڑھوں؟ جہاں سے کہے وہاں. باقی عالی والی عبارت تو ٹھیک ہے، یا اس کو پڑھوں دوبارہ؟ پوچھ لیں. اگر روشن ہے تو پھر اس کو دوبارہ نہ پڑھوں، اگر کہیں تو دوبارہ پڑھوں. وہ میرے خیال میں روشن نہیں. مجھے بھی جو محسوس ہوا تھا والفصل ایضاً سے تھوڑا سا تیز بھاگا تھا میں، وقت نکل رہا تھا. والفصل ایضاً اذا لوحظ بالقیاس الی نوعہ المساوی لہ. فرماتے اسی طریقے سے فصل کو جب آپ مقایسہ کریں، لوحظ یعنی مقایسہ کرنا، نسبت دینا، لحاظ کیا جانا. درست ہے. والفصل ایضاً اذا لوحظ، اور اسی طریقے سے فصل کا جب لحاظ کیا جائے، کس کے ساتھ لحاظ کیا جائے؟ بالقیاس الی نوعہ، اپنی نوع کی نسبت سے. یہ بالقیاس یعنی نسبت سے، فلاں کی نسبت سے، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں بنسبت، اس کی بنسبت، اس کی بنسبت. یہ بالقیاس یعنی اس کی بنسبت. اذا لوحظ بالقیاس الی نوعہ، جب اس کو اپنی نوع کی بنسبت لحاظ کیا جائے. کون سی نوع آغا؟ نوع ہی کی صفت، المساوی لہ، وہ نوع کے جو اپنی فصل کے مساوی ہو. درست ہے. جب فصل کو آپ دیکھیں اپنی نوع کی نسبت سے، لیکن وہ نوع کے المساوی لہ، جس کے جو نوع اس کے مساوی ہے. درست ہے.
جیسے ناطق اور انسان، ناطق کو آپ انسان کی نسبت سے دیکھیں کہ ناطق اس انسان کی بنسبت کیا ہے؟ مساوی ہے، تو اس کو کہتے ہیں فصل قریب. قیل لہو الفصل القریب، اس کو فصل قریب کہتے ہیں. وہ فصل جب آپ اس کو اس نوع کی نسبت سے دیکھیں کہ جو اس کے مساوی ہے. درست ہے آگا؟ کل حساس بالقیاس الی الحیوان، جیسے حساس حیوان کی نسبت سے، اب دونوں مساوی ہے. درست ہے. والناطق بالقیاس الی الانسان، ناطق انسان کی بنسبت. درست ہے. یہ ہو گیا جب فصل کو آپ دیکھیں اس کی نوع مساوی کی نسبت سے، تو وہ ہو جائے گی فصل قریب. لیکن اگر فصل کو آپ دیکھیں اس نوع کی نسبت سے جو نوع اس فصل کی نوع کے نیچے مندرج ہے، فصل کو آپ دیکھیں اس نوع کی نسبت سے جو اس کی نوع کے نیچے مندرج ہے. دیکھیں مثلا حیوان، ایک مرتبہ یہ جو حساس المتحرک بالارادہ ہے، اس کو آپ دیکھتے اپنی نوع کی نسبت سے. اس کی نوع کیا ہے؟ حیوان. ٹھیک ہے. اور یہ حیوان اس حساس المتحرک بالارادہ کے کیا مساوی ہے. اگر فصل کو اپنی نوع کی نسبت سے دیکھیں کہ جو نوع اس فصل کے مساوی ہے، آپ دیکھیں حساس المتحرک بالارادہ اور حیوان مساوی ہے، ان کے درمیان تساوی کی نسبت ہے. صحیح ہے. تو اس کو کہیں گے فصل قریب. آگا کہہ رہے اگر اسی فصل کو آپ حساس متحرک بالارادہ کو اس نوع کی نسبت سے دیکھیں جو نوع حساس متحرک بالارادہ کی اصل نوع کے نیچے مندرج ہے، تو اس کی نسبت سے یہ کیا ہو جائے گی؟ فصل بعید. حساس متحرک بالارادہ کو انسان کی نسبت سے دیکھیں. انسان کیا ہے؟ انسان وہ نوع ہے جو حساس متحرک بالارادہ کی نوع کے نیچے مندرج ہے. استاد یہ جو انسان ناطق، تو کل آپ نے وہ انسان کے ان کی چار وہ بتائی تھی، اور ناطق کون کے اس میں دیکھ سکتے ہیں ملائکہ اور یہ وہ کیا چار بتائی تھی؟ اس عبارت کو کر لوں تو پھر آپ پوچھیں کیا کہا تھا میں نے، نہیں معلوم. وَإِذَا لُوحِظَ یَدْفُرَ اس پہلے لوحظ پر، وَالْفَصْلُ أَيْضًا إِذَا لُوحِظَ بِالْقِيَاسِ وَإِذَا لُوحِظَ بِالْقِيَاسِ، اور اسی طریقے سے فصل کا ملاحظہ کیا جائے، لحاظ کیا جائے بالقیاس، کس کی نسبت سے؟ إِلَى النَّوْعِ الَّذِي تَحْتَ نَوْعِهِ، اس نوع کی بنسبت دیکھا جائے کہ جو نوع اس فصل کی نوع کے نیچے مندرج ہے. حساس متحرک بالارادہ کو انسان کی نسبت سے دیکھیں جو انسان حساس متحرک بالارادہ کی نوع یعنی حیوان اس کے نیچے مندرج ہے. قیل لہو الفصل البعید. آگا ادھر اوپر سے دکھا رہا ہے، میں نے تعریف میں کیا لکھوایا تھا؟ فصل بعید یعنی جو جنس کی فصل ہو. اس طریقے سے میں نے کہا تھا نا، فصل بعید کی تعریف کیا لکھوائی تھی؟ جو جنس کی ہو. ایک ہی بات ہے. میں نے کہا انسان کی جو جنس ہے حیوان، اس کی فصل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فصل بعید. آگا اوپر سے نیچے آ رہے، ہم نیچے سے اوپر گئے تھے، مطلب ایک ہی ہے. کل حساس بالقیاس الی الانسان، جیسے حساس انسان کی نسبت سے، بھلے تھی کہ فصل بعید ہے. والخلاصہ، تو آغا جان خلاصہ کیا ہوا؟ ان الفصل الواحد یسمى قریبا و بعیدا باعتبارین. ایسے ہی ہے
ایک ہی فصل قریب بھی ہو سکتی ہے بعید بھی ہو سکتی ہے دو اعتباروں سے. حساس متحرک بالارادہ قریب ہے حیوان کی نسبت سے, بعید ہے انسان کی نسبت سے. یہ جو ناطق ہوگی سے وہ صرف قریب ہو گیا انسان کی نسبت سے. ہاں کیونکہ نو اس کے نیچے وہ نہیں ہے نا, نو نہیں ہے نا. بھلے وَيُسَمَّى مُقَوِّمًا وَمُقَسِّمًا بِاعْتِبَارَيْنِ. فصل دو اعتباروں سے دیکھیں. ایک اعتبار سے مقوم ہے اپنی نوع کے لیے, فصل اپنی نوع کے لیے کیا ہے مقوم ہے, اپنی جنس کے لیے کیا ہے مقسم ہے. فصل ہمیشہ جنس کو کیا کرتی ہے تقسیم کرتی ہے. مثلا ناطق جو فصل ہے انسان کے لیے اور اس کی جنس کیا بنے گی, اس کی نوع کی جنس کیا بنے گی, ناطق کے نوع کی جنس کیا بنے گی حیوان دی گئے بھلے دی گئے چرا تو حیوان بنے گی. تو اب یہ حیوان کو تقسیم کرے گا. فصل کی خود جنس نہیں ہوتی, یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ حقیقت میں فصل کے نوع کی جنس ہوتی ہے. حیوان ناطق کی جنس نہیں ہے, حیوان انسان کی جنس ہے. درست ہے, اس کے نوع کی جنس ہوتی ہے, فصل کی خود جنس نہیں ہوتی. یہ مساوی والا مساوی کیوں کہہ رہے ہیں, نوع مساوی جو اوپر جو ہم نے بولا تھا کہ جن سے قریب اسی میں ہوگی نا, مساوی سے مراد کیا؟ یعنی تساوی جو مثلا جیسے ناطق اور انسان ان دونوں میں تساوی کی نسبت ہے نا, ان دونوں میں تساوی کی نسبت ہے. کیونکہ ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ فصل کسی نوع کی نسبت سے اعم ہو, جیسے مثلا حساس متحرک بالارادہ انسان کی نسبت سے اعم ہے, وہ اس کی نوع مساوی نہیں ہے. در حقیقت وہ اس کی نوع نہیں ہے بلکہ اس کے نوع کے نیچے مندرج نوع ہے, لیکن بہرحال کیونکہ اس کے اوپر ہے تو اس کے لیے تو ہوگی. درست ہے. اب یہ مطلب کل والا تو روشن ہو گیا. اچھا میں نے کل آپ کو ایک کہا تھا کہ جامع المقدمات لے کر آئیے گا, اس میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک فصل پڑھوں آپ کے لیے کبرا فی المنطق میں جو ہے کلیات خمسہ کی بات, مجھے بھی ایک دے دے. بدک نہیں ہے, تھوڑا سا مزیدار تر ہے. یہی مطالب ہیں لیکن وہ قلم پرانا ہے اور نسبتاً کیا کہتے ہیں فارسی میں بھی ہے اور ذرا اچھا سا بھی ہے. صفحہ نمبر 20 کھولیں. جن سے قریب وغیرہ کی تعریف یہاں پر ہم نے آپ کو نہیں بیان کی تھی, المنطق میں یہاں پر ہے. اصل مطلب وہی ہے تقریباً آپ کو میں نے پڑھا ہے, اسی لیے تھوڑا جلدی سے بھی چلوں گا. فصل چون کلی را قیاس کنیم با حقیقت افراد یا تمام حقیقت افراد خود است یا جزء حقیقت افراد خود یا خارج حقیقت افراد خود. کلی روشن واضح. کہتے ہیں جب کلی کی نسبت دے, ہم قیاس کنیم یعنی ملاحظہ کریں نسبت دے, جب ہم کلی کی نسبت دے اپنے افراد کی حقیقت سے, بھائی اس کی آپ نسبت دیتے ملاحظہ کرتے ہیں اپنے افراد کی حقیقت کے لحاظ سے. بھائی اس کلی کو دیکھا آپ نے اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس کی حقیقت ہے, تمام حقیقت کیا ہے, جزء حقیقت کیا ہے, خارج حقیقت کیا ہے. وہی کلی کو جب ہم اپنے افراد کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو تین حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو وہ کلی اپنے افراد کی تمام حقیقت ہے, مکمل حقیقت ہے, یا اپنے افراد کی مکمل حقیقت نہیں ہے, جزء حقیقت ہے, یا اپنے افراد کے لیے جزء حقیقت بھی نہیں, خارج حقیقت ہے. تین حالتوں سے خالی نہیں ہے. اچھا اگر تمام حقیقت افراد خود باشد آن را نوع حقیقی خوانند, اگر وہ کلی اپنے افراد کی تمام حقیقت ہو تو اس کو نوع حقیقی کہتے ہیں. خود دیکھیں مشخص ہے, انسان زید عمر بکر خالد کے لیے کیا ہے نوع حقیقی ہے کیونکہ ان کی تمام حقیقت ہے. چون انسان کے تمام حقیقت زید و عمر و بکر است, جیسے انسان جو کہ تمام حقیقت زید عمر اور بکر کے لیے کہ ایشان را از یک دیگر امتیازی نیست الا بعوارض مشخصہ معینہ کہ در ماہیت و حقیقت ایشان مدخل نہ دارد. خیلی خوب.
کہہ رہے زید عمر بکر انسان، ان کو حقیقت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کوئی امتیاز نہیں ہے. زید بھی انسان ہے، عمر بھی انسان ہے، خالد بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے، سب کے سب انسان ہیں. انسانیت میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. بھلے ان کو اگر امتیاز حاصل ہے تو عوارض مشخصہ اور معینہ کے اعتبار سے، جو خصوصی عوارض ہے. مثلا یہ پاکستان کا رہنے والا ہے، پاکستان میں یہ سندھ کا رہنے والا ہے. یہ بندہ مثلا فرض کریں کہ پنجاب کا رہنے والا ہے، مثلا یہ بلوچستان کا رہنے والا ہے، یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، مثلا فلاں علاقے میں بھی فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں زمان میں پیدا ہوا ہے. یہ جتنے بھی ان کو کہتے ہیں عوارض مشخصہ، جتنے بھی انسان کے افراد ہیں ان کو ان عوارض مشخصہ کے ذریعے سے تو جدائی حاصل ہے، اما انسانیت کے اعتبار سے جدائی حاصل نہیں ہے. روشن ہے مطلب؟ پہلے بھی کہا ہے یہ ساری نوع حقیقی کیوں کہہ رہے ہیں؟ نوع اضافی کے مقابلے میں نا، نوع اضافی ہاں دیکھیے ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے. ہاں کہتے ہیں کہ ایشان را از یک دیگر امتیازی نیست، ان کو زید عمر بکر خالد ان کو ایک دوسرے سے کوئی امتیاز نہیں ہے، الا بعوارض مشخصہ معینے، مگر وہ عوارض کے مشخصے یعنی جو تشخص دینے والے، معینے یعنی وہی تعین دینے والے، معین کرنے والے. مثلا جیسے میں نے عرض کیا سندھی ہے، پنجابی ہے، لمبا ہے، ناٹا ہے، اتنی عمر ہے، اتنی عمر نہیں، یہ جتنے بھی آپ عوارض مشخصہ کرتے ہیں بے عوارض مشخصہ معینے کہ در ماہیت و حقیقت ایشان مدخل نہ دارد. یہ عوارض مشخصہ ہے، ان کی ماہیت اور حقیقت میں کوئی دخالت نہیں رکھتے. بھائی سندھی ہونا، بھائی پاکستانی ہونا، ہندوستانی ہونا، ایرانی ہونا، عرب ہونا، خوب انسانیت میں دخالت نہیں رکھتے. اگرچہ یہ اور بات ہے کہ ہماری انسانیت اتنی گر گئی ہے کہ ہم لوگ انہی چیزوں کو معیار سمجھتے ہیں نا، وگرنہ یہ انسان کی انسانیت میں دخالت نہیں رکھتے. یہ نہیں چیز کہ فلاں بندے کا فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، یہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا، وہ خود ایک چیز. وچون نوع حقیقی تمام ماہیت افراد است. بھائی کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نوع حقیقی افراد کے لیے تمام ماہیت ہے، صحیح ہے، افراد کی مکمل ماہیت یہ نوع حقیقی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پس افراد وے متفق الحقیقت باشند. بھائی جب اپنے افراد کے لیے تمام حقیقت ہے تو پھر اس کے افراد متفق الحقیقت کہلائیں گے. یہ تو قہری نتیجہ ہے نا، یا نا؟ ہرگاہ از فرد وے یا از افراد وے بے ما ہوا سوال کنند آن نو در جواب مقول می شود. جب بھی اس ماہیت کے ایک فرد یا ایک فرد سے زیادہ کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرے تو یہی نو اس کے جواب میں ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ المنطق سے عبارت نو کی تعریف میں وہ ہے متکنتر ہے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے کہا تھا جزئیات متکثرہ. ہم نے کہا تھا کہ ایک جزئی کے جواب میں بھی واقع ہوتی ہے، آپ نے متکثرہ کی کیوں قید لگائی ہے؟ ہاں تو یہ دیکھیں اس نے قلم کیسے چلایا، دقیق چلایا. اس نے کہا ہرگاہ از فرد وے، ایک فرد کے بارے میں، یا از افراد وے، یا مختلف افراد کے بارے میں. اسی حقیقت کے ایک فرد یا ایک سے زیادہ افراد کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرے تو جواب میں نو واقع ہوگی. دقیق تر یہ تعبیر ہے، صحیح ہے. سوال کنند آن نو در جواب مقول می شود، تو جواب میں نو کہی جائے گی. اچھا پس نو کلی باشد کے مقول شود بے امور متفق الحقیقت در جواب ماہو. پس نو ایسی کلی ہے کہ امور متفق الحقیقت کے بارے میں اگر ماہو کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں تو یہ جواب میں واقع ہوتی ہے. اعلیٰ امور متفق الحقیقہ اگر متعدد ہو یا امر واحدی ہو مشکل نظر ہے. مثلا ہرگاہ گوین ما زید و امر و بکرون، خوب جواب انسان باشد. یہ روشن ہے، یہ مطلب
یعنی اتنا ہم نے آپ کو یاد کروایا ہے، پکایا ہے کہ دیکھیے یاد ہونا چاہیے. یہ تو 9 والا ہو گیا کہ 9 پس اپنے افراد کے لیے تمام حقیقت ہے، نتیجتاً اس کے افراد جتنے بھی ہیں وہ متفق الحقیقت ہوں گے. وہ متفق الحقیقت ہوں گے تو چاہے ایک فرد کے بارے میں یا ایک سے زیادہ افراد کے بارے میں ماہو کے ذریعے سے سوال کریں گے تو جواب میں 9 آئے گی. تمام شو وعن کلی کے جزء حقیقت افراد خود باشد، وہ کلی کے جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو. پہلا نقطہ تو یہ کہ آن را ذاتی گویند، اس کو ذاتی کہتے ہیں. جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو اسے ذاتی کہتے ہیں. بس ان کے اعتبار سے ذاتی شامل ہے جنس اور فصل کو. جو جز حقیقت افراد ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذاتی دی گئے. جو افراد کی حقیقت کا جز ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ذاتی. یہ ذہن میں رکھے کاردار اما. استاد آپ نے کچھ اور بولا؟ میں نے کہا تھا 2 ہے. ارے ہاں دیکھیے کیا تھا وہ صحیح ہے. میں نے یہی کہا تھا کہ وہ صحیح ہے یہ غلط ہے. میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے غلط نہیں کہا کسی کو. میں نے کہا کہ ایک مرتبہ ذاتی کہتے ہیں یعنی جو ایک شے کی حقیقت سے خارج نہ ہو، اس اعتبار سے ذاتی 9 کو بھی شامل ہے جو حقیقت سے خارج نہ ہو. دوسری مرتبہ کہا کہ جو حقیقت کا جز ہو یا حقیقت میں داخل ہو. 9 کا جز ہو. بھلے دیکھا حقیقت کا جز ہو تو اس صورت میں پھر فقط اور فقط جنس اور فصل ذاتی ہوں گی. درست ہے. وَإِن منحصر از در جنس و فصل، کیونکہ جو جز حقیقت ہو وہ منحصر ہے کس میں؟ جنس و فصل میں. البتہ آغا مظفر جیسے کہ ہم پڑھیں گے کل ہی پڑھیں گے بلکہ، تو آغا مظفر ذاتی اس معنی میں کرتے ہیں جو میں عرض کر رہا تھا پہلی والی معنی، جو حقیقت سے خارج نہ ہو تاکہ 9 کو بھی شامل ہو. درست ہے. اس کے مقابلے میں عرضی ہوتا ہے کہ عرضی انشاءاللہ آگے چل کر بیان کرتے ہیں. اچھا ایک نقطہ یہاں پر ضمناً، ذاتی اور عرضی میں کیا فرق ہے؟ خوب ذاتی ظاہر سی بات ہے کہ ایک شے کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے اور عرضی حقیقت سے خارج ہوتی ہے. یہ تو ان کی تعریف. باقی اس کے علاوہ ان کے اندر 3 طرح سے فرق بیان کرتے ہیں. یہ لکھ لے مشکل نہ ہے. ذاتی اور عرضی میں 3 تفاوت ذکر کرتے ہیں. کتنے؟ سمجھ میں تو آیا نا ذاتی کسے کہتے ہیں؟ جو ذات میں داخل ہو ذاتی، ذات سے خارج ہو عرضی. پہلا فرق، ذاتیات کا ثبوت ذات کے لیے بدیہی اور بین ہوتا ہے. ذاتیات کا ثبوت ذات کے لیے بے بخشی، ذاتیات کا ثبوت ذات کے لیے بدیہی اور بین ہوتا ہے. وضاحت کرتا ہوں. بخلاف عرضی، یعنی عرضی ذات کے لیے جو ثابت ہوتی ہے وہ بین اور بدیہی نہیں ہوتی. وضاحت کرتا ہوں. ذاتیات کے لیے ذات کے علاوہ، ذاتیات کے لیے ذات کی علت کے علاوہ، ذاتیات کے لیے ذات کی علت کے علاوہ جداگانہ علت کی ضرورت نہیں ہوتی. اردو کے جملے میں نے اتنے اچھے نہیں، اس کو بنائیے گا آپ خود سے. کے علاوہ جداگانہ علت کی ضرورت نہیں ہوتی. وضاحت کرتا ہوں ابھی.
ذاتیات ذات پر مقدم ہوتے، ذاتیات ذات پر مقدم ہے، بخلاف عرضی. یہاں پر دوسرے میں بے خلاف عرضی دونوں جگہوں پر دم لگا دے. مثلا دیکھیں، مثال میں ایک دیتا ہوں، اس میں ان تینوں خصوصیات کو ذکر کرتا ہوں. انسان کے لیے ذاتیات کیا ہیں؟ حیوان اور ناطق. یہ ذاتیات ہیں نا. اگر انسان کے لیے ذاتیات کیا ہے؟ حیوان اور ناطق. عرضی کیا ہے؟ زاہد یا ماشی، یہ عرضی ہے. پہلا ہم نے کہا ہے کہ جو ذاتیات ہیں یعنی حیوان اور ناطق، یہ جو ذات کے لیے ثابت ہے نا انسان کے لیے، یہ بدیہی اور روشن ہے. یعنی اگر آپ کے پاس ایک نوع ہے تو اس نوع کی جنس اور فصل اس کے لیے بداہتاً ثابت ہوتی ہے. آپ کو دلیل دینے کی ضرورت وہاں پر نہیں پڑتی. اگر ثابت ہو جائے ایک مورد میں کہ یہ بندہ انسان ہے تو پھر قطعاً معلوم ہو جائے گا کہ یہ حیوان بھی اور ناطق بھی ہے. کبھی بھی آپ کو ذات کے لیے ذاتیات کا ثابت کرنا دلیل اور برہان کا محتاج نہیں ہے. اگر آپ نے کہا یہ انسان ہے تو قطعاً اس کی جنس یعنی حیوانیت اور اس کی جو فصل ہے ناطقیت وہ اس کے لیے ثابت ہوگی. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک شے انسان ہو لیکن حیوان اور ناطق پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. وہ معنی نہ دارے دیگی. اس کو کہتے ہیں کہ ثبوت ذاتیات ذات کے لیے بدیہی ہے، بین ہے، روشن ہے، ان کی دلیل نہ نخار. جبکہ عرضی کے لیے ایسے نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ انسان عالم ہے، تو کیسے عالم ہے؟ مجھے دلیل دو اس کی. بھائی پڑھا لکھا بندہ ہے، اتنا عرصہ عہدے میں پڑھا ہے. وہاں پر آپ دلیل مانگ سکتے ہیں. عرضی کے مورد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کی کیا دلیل ہے، لیکن ذاتیات کے مورد میں آپ دلیل نہیں مانگ سکتے، کیونکہ اگر آپ نے انسان ماننا ہے تو اس کی جنس اور اس کی فصل اس کے ساتھ ہوگی. اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کے لیے جو ذاتیات کا ثبوت ہوتا ہے، ذاتیات کو جو آپ اس کے لیے ثابت کرتے ہیں وہ بین ہوتے ہیں. بین ہوتے ہیں یعنی بدیہی ہے، دلیل نہ مخار. لیکن اگر یہ جو ذاہق اور معاشی ہے اس میں کیا دلیل ہے؟ اس میں بھی دلیل مانگتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے جیسے ہی کہا نا یہ انسان ہے تو خود بخود ثابت نہیں ہوگا کہ حتماً یہ ذاہق ہے. ہر جگہ پر ضروری نہیں ہے دلیل. ممکن ہے بعض جگہوں پر مطلب بالکل روشن ہو کیونکہ میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ یہ ہستا بھی ہے، لیکن خود ماہیت انسان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ حتماً یہ ذاہق ہونا چاہیے. یہ آپ یہاں پر مشاہدے کی وجہ سے کہتے ہیں بھائی ہم نے دیکھا ہے وہ ہستا ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ چلتا ہے. وگرنہ انسان کی ماہیت میں ہنسنا تو رکھا ہوا نہیں ہے، انسان کی ماہیت میں چلنا تو رکھا ہوا نہیں ہے. یہاں پر آپ یہ بات کرتے ہیں لیکن وہاں پر نہیں کہہ سکتے جنس اور فصل میں. جیسے ہی آپ نے کہا یہ انسان ہے تو قطعاً حیوان بھی ہوگا، قطعاً ناطق بھی ہوگا، کیونکہ انسان کی ماہیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حیوان بھی ہو وہ ناطق بھی ہو. لیکن عرضی میں ایسے نہیں ہے. انسان کی ماہیت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ حتماً ذاہق و ماشی. اس کو یوں بھی کہتے ہیں، یہ قانون بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ذاتی شیء لم یکن معللا. وہ نیچے بھی آ رہا ہے برا. صحیح ہے. یہ مطلب روشن ہوا. پہلا مطلب اس کو لکھتا ہوں نیچے والی کی توضیح دو. دوسری بات یہ کہ جو ذاتیات ہیں وہ ذات کے لیے جو ثابت ہے ان کے لیے جداگانہ علت کی ضرورت نہیں ہے. ذاتی شیء لم یکن معللا. ابو علی سینا کہتے ہیں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ما خلق اللہ مشمشۃ بل اوجدہا. خدا نے زردالو کو زردالو نہیں بنایا، خدا نے زردالو کو ایجاد کیا.
ما خلق اللہ مشمشتا ما خلق اللہ مشمشتا ما خلق اللہ مشمشتا مشمشتا بل اوجدا ایسے نہیں ہے کہ خدا پہلے زردالو بناتا ہے پھر زردالو کو زردالویت یعنی جو اس کی ذاتیات ہے پھر دیتا ہو، نہ ایسے نہیں ہوتا. ایسے نہیں کہ خدا پہلے انسان بناتا ہے پھر اس کو حیوانیت بھی دیتا ہے ناطقیت بھی دیتا ہے، نہ، بلکہ جیسے ہی انسان بنایا حیوانیت اور ناطقیت خود بخود اس کے ساتھ ہے. لازمہ نہ، لازمہ بھی متاخر ہے، ذات ہے، خود ذاتیات ہیں اس کے. بھائی خداوند متعال نے یہاں پر انسان بنایا، خود انسان جب بنایا تو انسان کی ذاتیات خود بخود اس کے ساتھ ہے نا. انسان بنائے تو اس کی ذاتیات تو خود بخود ہو جائیں گے. نہیں ہو سکتا کہ انسان بنائے اور اس کے بعد اس کو حیوانیت بھی دے، اس کو بعد اس کو ناطقیت بھی دے، نہ. ذات کے لیے جو علت ہے، انسان کے لیے جو علت ہے وہی کافی ہے اس کی ذاتیات کے لیے. جس نے انسان کو بنایا یعنی قطعاً حیوانیت کو بھی بنا دیا، ناطقیت کو بھی بنا دیا. یعنی ذاتی جتنی خصوصیات ہیں نا، ذاتیات، ان کو جداگانہ جعل نہیں کیا جاتا، ان کو جداگانہ نہیں بنایا جاتا. اس شے کو جیسے ہم نے بنا دیا تو اس کی ذاتیات خود بخود اس کے ساتھ. ظاهر بودن وقتی خود انسان رو میآفرینه حیوانیت و ناطقیت بهش میده، ظاهر بودن رو بهش میده دیگه. نہ زائد بودن کی طرف میں نہیں ہے، میں اس کی طرف آیا ہوں کہ جو علت انسان کے لیے ہے نا وہی علت خود بخود حیوان اور ناطق کے لیے. یعنی اب جیسے ہی اس نے علت نے اگر انسان کو ایجاد کیا تو اب اس کو جداگانہ حیوانیت اور ناطقیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ علت چاہیے. وہی اس کی علت عیناً بذات خود ذاتیات کے لیے بھی علت ہے. کہ یہی معنی ہے اس کا، ما خلق اللہ مشمشتا مشمشتا. ایسے نہیں ہے کہ خدا پہلے زردالو بنائے پھر اس زردالو کی ذاتیات زردالویت کو زردالو کو دے، نہ 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 نہ. بل اوجدہا، جیسے خدا متعال نے زردالو کو ایجاد کیا تو اس کی جتنی بھی ذاتیات ہیں خود بخود اس کے ساتھ آ جائے گی. لیکن اراضی میں ایسے نہیں ہے. اراضی کے لیے آپ کو جداگانہ علت کی ضرورت ہے. ہم نے کہا کہ خدا نے انسان کو بنایا، ٹھیک ہے، خب اب ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی ہم نے کہا کہ انسان کو بنایا اس کی تمام اراضیات بھی اس کے ساتھ ہو، نا، کیونکہ اس انسان کی ذات کا تقاضا تو نہیں ہے نا یہ. اس کے لیے جداگانہ علت کی ضرورت پڑے گی. اسی لیے کہتے ہیں کل اراضی معلل، ہر جگہ پر جہاں پر بھی ایک شے اراضی ہے تو اس کے لیے علت بھی خاص دی گئی. لیکن ذاتی کے لیے نہیں کہتے کہ معلل ہے. یہی کہ ذات کو ایجاد کیا، ذاتیات اس کے ساتھ خود بخود ہے. جو انسان کی ذاتی چیزیں ہیں، ذاتیات ہیں، ان کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے، درست ہے. اما عرضی کے لیے چرا علت کی ضرورت ہے. یہ دوسری خاصیت. یعنی آپ شما میتونی تصور بکن که انسان باشه اما حیوانیت و ناطقیت نباشه. انسان شما همونجوری که میگید انسان ناطقه، بله. من میگم انسان ذاتاً ظاهری کم هست. نہ یہ بات ہو جائے گی دوسری، یہ بات ہو جائے گی. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان سے آپ ذائقیت کو ختم کر دیں تو انسانیت اس کی ختم نہیں ہوتی. ذاتی اسی کو کہتے ہیں کہ جو اگر نکال دی جائے تو وہ شے ختم ہو جائے. آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسا انسان کہ جو انسان ہو لیکن نہ ہنسے، میشے ایک ایسا انسان جو کہتے ہیں فکر نہ کرے، اصلا انسان نہیں تو ہمیں جو ظاہر نہ ایسے نہیں ہے نا، قیاس نہیں کر سکتے. وہ آپ قیاس نہیں کر سکتے. خیر ابھی تو بحث کی طرف آپ چلے گئے، سغراوی بحث میں چلے گئے، ایک مورد کے بحث میں چلے گئے. میں کہہ رہا ہوں کلن جہاں پر بھی ایک شے کو آپ نے تشخیص دیا کہ یہ فصل ہے اور ایک کو تشخیص دیا کہ یہ عرضی خاص ہے، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ شے اس فصل خاص کے بغیر نہیں ہو سکتی، عرضی کے بغیر ہو سکتی. اب آپ ہمارے ساتھ جھگڑا کریں گے ناطق اور ذائق اس طریقے سے ہے یا نہیں، چلے آپ کی مرضی جو بھی جا کر کہیں. مورد میں جھگڑا نہیں کرے آپ کے ساتھ.
اگرچہ مورد میں بھی بات ہماری درست ہے لیکن وہاں پر لڑتے نہیں ہیں آپ کے ساتھ. ہم کلی قانون یہ دینا چاہتے ہیں کہ بھئی جہاں پر بھی فصل ہے وہ اس ذات سے جدا نہیں ہو سکتی, لیکن اگر عرضی خاص ہو وہ ذات سے جدا ہو سکتی, یہ کہنا چاہتے ہیں. تیسری خاصیت یہ کہ ذاتیات ذات پر مقام تعقل میں مقدم ہے, کیونکہ اجزاء ہیں. مقام تعقل میں فکر کرنے میں ذاتیات ذات سے کیا ہوتے ہیں, پہلے ہوتے ہیں, کیونکہ اجزاء مرکب سے پہلے ہوتے ہیں نا. اجزاء ہوں گے تو مرکب ہوگا, اس لیے کہتے ہیں کہ ذاتیات ذات پر تقدم رکھتے ہیں. اب یہ مطلب خوبی بود کہ روش تعمل بکنید. آ جائیں ادھر کہ پھر میں کل تھوڑی پڑھوں گا اس کو. ہاں یہ میری جان علم کلام کر لیجئے گا تو مشکل نہ دار ہے. یہاں پر جو میں خلق اور ایجاد استعمال کر رہا ہوں ایک معنی میں استعمال کر رہا ہوں, میں کوئی وہ تفاوت کی طرف خلق کرنا, ایجاد کرنا, بنانا اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں, کوئی فرق نہیں ہے ان میں. کل آپ نے ایک قول نقل کیا تھا کہ جو ناطقیت ہے, اگر ایک انسان وہ سوچتا ہی نہیں ہے تو اس کو اصلاً ناطق ہی نہیں کہتے, انسان نہیں کہتے. کیا کل کسی کا آپ نے قول نقل کیا تھا استاد, اس کو انسان ہی نہیں کہتے. ملا صدرہ کا سر نہیں پتہ نہیں, جو سوچتا نہیں ہے وہ خود انسان. اگر یہ کہ تفکر جو نہیں کرتا انسان وہ انسان نہیں ہے. پہلے دیگے وہ تو منطقیون کہتے ہیں, من کا ارسطو کہتے ہیں. یہ تعریف جو ہم پڑھتے ہیں حیوان و ناطقون تو ایسے ہی ہے نا, جو بندہ اگر نہ سوچے تو دیگے انسان نہیں. یہ تو کہتے ہیں نا استاد کی صلاحیت رکھتا ہے. صحیح ہے, پھر بس صلاحیت میں انسان ہے, بالفعل انسان نہیں, بالقوہ انسان ہے. یہی عرض کر دیں. خب آن کلی کے جزء حقیقت افراد خود باشد آن را ذاتی گویند. وہ کلی کے جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو اس کو ذاتی کہتے ہیں. اگر یہ اس کے ذریعے سے اتنے کلامی مباحث آپ کے حل ہوتے ہیں کہ اصلا نمی تو نہیں تصور بکنی. یہ جو یہاں پر میں نے ذکر کیا اس کے پیچھے اتنے کلامی مباحث ہیں, آپ کے اتنے اعتقادی مباحث ہیں کہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ مثال, کیونکہ 10 منٹ یہ عبارت رہ جائے گی. اتنے زیادہ مباحث ہیں. مثلا ایک مشہور بات ہے شقاوت اور سعادت کی. یہ شقی ہے, بدبخت ہے. السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ. مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایہ کہتا ہے کہ بھئی ایسے کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ بعض افراد کی نسبت سے شقاوت ان کے لیے ذاتی ہے. اب جب ذاتی ہے تو اس فلسفی قانون کو لے کر آتے ہیں ذاتی شیء لم یکن معللا. اونجا نہ بھی تو نہیں سوال بکنی کہ چرا نہ دارے دیگے. جب ذاتی ہے تو چرا نہ دارے, نہ ذاتی کبھی بھی چرا نہ دارے. مثلا پانی گیلا ہے, صحیح ہے, رطب ہے, رطوبت ہے, نہیں کہہ سکتے کہ آپ پانی گیلا کیوں, کہ بابا پانی یعنی ہم ان کے جو گیلا باشے وہ گیلا نہ ہو تو پانی نہیں ہے. اصلا ذاتیات کے بارے میں آپ سوال نہیں کر سکتے. اب میں نہیں کہتا کہ آخون کی بات اس مورد میں درست ہے یا درست نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بحث وہاں پر ہے. لیکن ایک چیز کو ذاتی بنانے پہ تو سوال کر سکتے ہیں نا کہ اس چیز کو آپ نے ذاتی کیوں بنایا. بنانا کوئی ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. شقاوت ذاتی کیسے ہوئی؟ نہ اب یہ اس مورد میں آپ سوال کریں کہ یہ ذاتی ہے یا نہیں, جو آپ ثابت کر رہے ہیں اس کے مورد میں سوال کر سکتے. اما جو حقیقت میں ذاتی ہو اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے. بھلے یہ درست ہے, یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ آخون سے یہی پوچھتے ہیں, اور اس کی ایک عبارت ہے اس کا اکثر لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں, حالانکہ اس کا مقصود یہ نہیں ہے. یہاں پر شقاوت اور اس کی بحث میں آ کر کہتا کہ قلم اینجا رسید سر بے شکست, کہتا ہے کہ بات یہاں پر پہنچی, قلم یہاں پر پہنچا تو اس کی نوک ٹوٹ گئی. یعنی جبر و اختیار کے بحث میں کہتے ہیں کہ قلم اینجا رسید سر بے شکست, یہاں پر پہنچا تو اس کی نوک ٹوٹ گئی. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آخوند یہاں پر اپنے عجز کا اظہار کر رہا, کہ دیکھیے من نمی فہمم, عام طور پر ایسے مانا کرتے ہیں, حالانکہ ایسے نہیں کہنا چاہ رہا. وہ کہہ رہا کہ بات کو میں نے ذاتی تک پہنچا دیا. خب جب بات کو میں نے ذاتی تک پہنچا دیا تو اب نمی تو نہیں سوال بھوک نہیں دیگے, سوال نہ دارے. آخوند یہ کہنا چاہ رہا ہے, لیکن سب لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر کیا کر رہا ہے, اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہے. بابا عجز کا اظہار نہیں کر رہا, کہہ رہا کہ من مسئلے حل کر دم دیگے, اینجا کے رسوندم دیگے نمی تو نہیں بگید کے چرا نہ دارے. ذاتی کے لیے آپ سوال نہیں کر سکتے کہ چرا چی,
مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ہے لہذا ناطق کیوں ہے؟ انسان یعنی ہم ناطق دیگے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ شقاوت ان کے لیے ذاتی ہے دیگے. خب یہاں پر سب لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ تو جبر ہو گیا دیگے. اگر آپ شقاوت کو ذاتی بنا دیں تو پھر اس بدبخت کا کیا قصور نا؟ سب لوگ پھر سناتے ہیں مرحوما خون ہے کہاں جائیں گے آپ، کہاں جائیں گے، ایسے ہوگا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بحث بہت زیادہ اہم ہے. خوب لگتا نہیں ہے کہ آپ ہمیں عبارت پڑھنے دیں گے. ہاں کس کا جواب ہے؟ اگر مثلا اس کو مان لیا جائے کہ شقاوت اور سعادت ذاتی ہے، سوال یہ ہے کہ کیوں ہے، کیسے ہے. این جا کے ماں داریم کبرا میں گیم کفایہ کے نہ میں گیم. ہاں آپ نے بولا اس سے مباحث حل ہوتا ہے، حل تو نہیں ہاں مباحث حل ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ استعمال ہوتا ہے نا، حل ہوتے ہیں نا ایسے مباحث. خراب ہو گیا نہ وہاں پر اب موقع نہیں ہے کہ یہاں پر انسان وہ کرے، لیکن یہ ہے مزیدار بات بہت ساری جگہوں پر. بہت ساری جگہوں پر مثلا آپ کہتے ہیں عدل حسن ہے، اچھی چیز ہے. کیوں؟ ذاتی ہے حسن اس کا. حسن کو بے عقلی پڑھا نا ابھی آپ نے چند دن. خوب کہتے ہیں حسن کو بے عقلی یا حسن کو بے ذاتی. ذاتی یعنی چیز خوب ذات شامل جوری ہے دیگے. خوب جب اس کا ذاتی ہے تو وہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ العدل حسن لماذا نہ دارے دیگے. جب ذاتی ہے تو لماذا نہ دارے، کیوں نہ دارے، لما نہ دارے. ظلم کبھی ہے ذاتن، وہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے لما نہ داری دیگے جب ذاتی ہے اس طریقے سے. ہاں ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ کے کلام کے جتنے مباحث ہیں، عدل کے مباحث جتنے ہو گئے، نبوت کے، امامت کے، یہ سارے آپ اسے حسن کو بے عقلی پر کھڑے کرتے ہیں نا. اسی پر بنا آپ رکھتے ہیں، اسی پر اس کو کھڑا کرتے ہیں. تو خوب اس کی بنیاد یہ ذاتی یا نہیں، یہ ذاتی یا نہیں. یہ اصول میں بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ جتنے ادلہ ظنیہ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ دلیل قطعی کی طرف منجر ہو. وہاں پر پھر سوال کریں گے بھائی قط حجت ہے، یقین حجت ہے، کیوں؟ وہاں پر کہتے ہیں کہ قط کی حجیت ذاتی ہے. وہاں پر اس کے لیے جدا کرنا دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ذاتی ہے. ذاتی کر کر پھر ہم اس بندے سے بولتے ہیں اس اختیار کو تو چھین رہے ہیں نا. کیا اس شے میں تو اس کا اختیار بھی نہیں ہے نا، اس میں تو اختیار بھی نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا اس میں اختیار تھوڑی ہے کہ آپ انسان بنے یا نہ بنے، لہذا آپ سے سوال بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ جو شکی جو پیدا ہو رہا تو میں نے کہا نا کہ اس پر تو اشکال کیا، وہ تو عرض کیا، وہ تو میں نے مثال دی آپ کو، اس پر تو اشکال کیا گیا. آخون کی اس بات پر اشکال، میں مانتا تھوڑی اس بات کو، آخون کی بات کو قبول نہیں کرا. میں نے کہا آخون نے ایسے جواب دیا ہے، لیکن قبولش نمی کو نہ من نہ گفتم کہ حرفش درست ہے. کمائن کے کوئی بھی قبول نہیں کرتا آخون کی اس بات کو. جب وہ حدیثیں پڑھتے کہ اعلیٰ مہربان یزید نے کہا کہ میں یزید بنوں گا، تو اس کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہاں پہ بنوں گا ان کی یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ذاتی ہے؟ خوب ذاتی ہے تو پھر اس میں تو اس کا اختیار نہیں ہوا نا شقاوت میں. وہ اعلیٰ مہربان اس میں اس نے کہا کہ بھائی مجھے کہتے ہیں اس کا معنی ذاتی تو نہیں ہے، ذاتی نہیں، اس کا معنی ذاتی تو نہیں ہے، اس کا معنی ذاتی تو نہیں ہے. آخون والی بات تو درست نہیں بیٹھ رہی نا. آگا اگر میں ذاتی بنا لوں یعنی نمی تو نہیں یزید اللہ عنہ کو نہیں. بابا یزید یعنی امین کے یزید بادشاہ دی کے چرا لانش کو نہیں، ان کے نامی شہدی کے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. میں نہیں کہہ رہا، میں نے کہا کہ یہ آخوند نے قاعدہ وہاں پر اجرا کیا ہے. ہاں ہاں صحیح نہیں بیٹھا، لیکن درست نہیں ہے. یہ تو عرض کر رہا ہوں نا. آپ لا تقربوا الصلاۃ کو فقط کیوں پکڑ رہے ہیں؟ وانتم سکارا ہم دارے. درست ہے. خوب دیکھیے آقا سلامت ہو. تھوڑا 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 تھوڑا